السلام علیکم. ہوپ یو ڈوئنگ ویل. لا گیٹ سیریز کا یہ ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اور آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سیکشن 15 to 20 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908. سیکشن 15 to 20 جو ہے وہ اختیار سماعت کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کن کن صورتوں میں آپ کس کس عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں اور کہاں پہ. اگر موویبل پراپرٹی ہے تب آپ نے کیس کہاں فائل کرنا ہے، اور اگر اموویبل پراپرٹی ہے تو لا آپ کو کیا جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کیس فائل کریں گے. تو سیکشن 15 ہے کہ ہر مقدمہ دائر ہونا چاہیے ان دا لوئسٹ گریڈ، کہ لوئسٹ گریڈ کی جو کورٹ ہوگی اور کمپیٹنسی رکھے گی اس ٹرائل کو کنڈکٹ کروانے کے لیے، وہاں پہ جو ہے آپ اپنا سوٹ فائل کریں گے. سیکشن 16 ڈیفائن کر رہا ہے کہ تمام لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی آپ کوئی بھی کیس فائل کرتے ہیں ریگارڈنگ ٹو اموویبل پراپرٹی، چاہے وہ رینٹ اور ریکوری آف رینٹ اور پروفٹس ہو فرام دا اموویبل پراپرٹی، چاہے وہ پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی کا کیس ہو، فور کلوجر ریڈیمپشن مارٹگیج ہو ریگارڈنگ ٹو اموویبل پراپرٹی، یا کوئی بھی آپ جو ہے وہ رائٹ چاہ رہے ہیں، انٹرسٹ ہے ریگارڈنگ ٹو اموویبل پراپرٹی، تو آپ جو ہے کیس فائل کریں گے ود ان دا لوکل لمٹس آف ہوز جورسڈکشن دا پراپرٹی از سچویٹ، یعنی اس کورٹ کی لوکل لمٹس میں آپ کیس فائل کریں گے کہ جہاں پہ وہ پراپرٹی تعمیر شدہ ہے، جس کی لوکل لمٹس میں، جس کورٹ کی لوکل لمٹس کی اختیار سماعت وہ پراپرٹی سچویٹ ہے، تعمیر شدہ ہے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ کیس فائل کریں گے. لیکن اگر ہم بات کریں کلوز سی کی، جیسے کہ فور کلوجر ہے، ریڈیمپشن ہے، یا ان کیس آف مورٹگیج ریگارڈنگ ٹو اموویبل پراپرٹی، تب آپ جو ہے وہاں پہ کیس فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ کوز آف ایکشن جو ہے وہ ارائز ہو رہی ہے. اب سیکشن 17 کی بات کریں تو یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہے کہ اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ اختیار سماعت رکھتی ہے دو الگ الگ کورٹس کا، تو اس صورت میں لا آپ کو کیا پریسکرائب کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ویئر اے سوٹ obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts، یعنی ایک سے زائد کورس جو ہیں وہ آپ کی اختیار سماعت میں آ رہی ہیں اس پراپرٹی کی کہ جہاں وہ پراپرٹی تعمیر ہے، تو آپ جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں ود ان لوکل لمٹس، جہاں پہ وہ اس پراپرٹی کا کوئی بھی پورشن جو ہے جہاں پہ وہ سچویٹ ہے، تعمیر شدہ ہے، تو اس کی لوکل لمٹس میں جا کے آپ کیس فائل کر سکتے ہیں. سیکشن 18 ہے کہ جہاں پہ یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ جو لوکل لمٹس ہیں وہ انسرٹن ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی دو یا دو سے زیادہ کورٹس کی جورسڈکشن میں وہ پراپرٹی ہے وچ آف ٹو اور مور کورٹس، اور اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ دونوں کورٹس کی اختیار سماعت میں آ رہی ہے، اور یہ الیج کیا جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ جہاں پہ بھی سچویٹ ہے تو یہ کورٹ جو ہے وہ جورسڈکشن نہیں رکھتی، اس کی لوکل لمٹس جو ہے وہ انسرٹن ہے لمٹس. تو اس کے لیے کیا ہوگا، اگر جو ہے کوئی گراؤنڈ ہوئی کہ کورٹ مطمئن ہو، if the satisfied that the court there is ground for the alleged uncertainty، تو کیا کیا جائے گا، ریکارڈ کی جائیں گی اسٹیٹمنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس اسٹیٹمنٹ کے افیکٹ کرتے ہوئے دیئر اپون پروسیڈ ٹو انٹرٹین اینڈ ڈسپوز آف اینی سوٹ، یعنی اس پراپرٹی کے ریلیونٹ یا تو کیس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا یا جو ہے اس کو مزید پروسیڈ کیا جائے گا. اور اس پراپرٹی کو اگر پروسیڈ کیا جاتا ہے تو اس کی ڈگری کی ویلیو وہی ہوگی جیسا کہ اس پراپرٹی کی ڈگری کی ویلیو ہو جو کہ اس کی لوکل لمٹس میں، یعنی اس کورٹ کی اختیار سماعت کی لوکل لمٹس میں ایگزسٹ کر رہی ہو. مزید یہ کہ جو بھی آپ کیس فائل کریں گے اس کے لیے آپ مد نظر رکھیں گے کہ وہ جو اس کی ویلیو آف دا سوٹ، اینڈ دو چیزیں مد نظر رکھیں گے، ون از دا ویلیو آف دا سوٹ اینڈ دا سیکنڈ از نیچر آف دا سوٹ، کہ وہ جو کورٹ ہے وہ ویلیو اور نیچر کے حساب سے اختیار سماعت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکشن 18 کے کلوز 2 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تو آپ جو ہے وہ آبجیکشن ریز کرتے ہیں اپیل یا ریویژن کے فورم میں، تو پھر جو ہے آپ آبجیکشن کیا لیتے ہیں، یعنی اعتراض کیا اٹھاتے ہیں، اور کس فورم پہ، اپیل اور ریویژن کے فورم پہ، کہ یہ جو ڈگری ہے یا آرڈر ہے کسی بھی مقدمے کے ریلیونٹ، کسی بھی پراپرٹی کے متعلق،
جس کورٹ کا یہ ڈگری یا آرڈر ہے وہ کورٹ جو ہے وہ اختیار سماعت ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس پراپرٹی کے حوالے سے یہ آرڈر یا ڈگری دے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ یہ پراپرٹی تعمیر شدہ ہے. تو جو ایپلیٹ اور ریجنل کورٹ ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس فورم پہ آ کے آپ اعتراض اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی، لیکن اگر ہاں ضرور اگر کوئی فیلئر آف جسٹس ہے، ٹھیک ہے، یعنی انصاف کی فراہمی نہیں کی گئی، تو تب جو ہے کورٹ اگر کوئی گراؤنڈ ایسی دیکھتی ہے کہ واقعی یہ جو جورسڈکشن ہے اس میں انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے اور اس کے ریلیونٹ جو ہے فیلئر آف جسٹس ہوئی ہے، یعنی انصاف کی فراہمی نہیں کی گئی، تب جو ہے وہ آپ کی آبجیکشن کو کنسیڈر کیا بھی جا سکتا ہے، بٹ اٹس آل اپون دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. سیکشن 19 جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے کمپنسیشن چاہ رہے ہیں پراپرٹی یا موویبل پراپرٹی کے حوالے سے یا پرسن کے حوالے سے، تو اس کے لیے لا آپ کو کیا کہتا ہے. تو سیکشن 19 ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی مقدمہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو گیا ہے کسی موویبل پراپرٹی کو یا دا پرسن، تو اس کے لیے آپ جو لوکل لیمٹس ہیں، جورسڈکشن ہے ایک کورٹ کی، وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور جہاں پہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، یا وہ اپنا بزنس کیری کیے ہوئے ہے اور یا ورک فار گین کر رہا ہے اس لوکل لیمٹس میں جورسڈکشن کی، لیکن وہ جورسڈکشن جو ہے وہ کسی اور کورٹ کے اختیار سماعت میں ہے، تو آپ جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں مدعی کے آپشن پر. یعنی جہاں پہ وہ ڈیفینڈنٹ رہائش پذیر ہے وہاں پہ بھی آپ کیس فائل کر سکتے ہیں اور ود ان لوکل لیمٹس بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ اٹ از ڈیپینڈ ایٹ دا آپشن آف دا پلینٹف اکارڈنگ ٹو سیکشن 19 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر. سیکشن 20 جو ہے اس میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ تمام لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان اے کورٹ ود ان دا لوکل لیمٹس آف ہوز جورسڈکشن، کہ آپ کہاں پہ کیس فائل کریں گے کہ جس کی لوکل لیمٹس میں جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ رہائش پذیر ہے. ایک ڈیفینڈنٹ، آپ نے اس میں 3 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ والنٹریلی ریزائڈز، کیریز آن ہز بزنس اینڈ ہی پرسنلی ورکس فار گین. اگر یہ 3 عناصر موجود ہیں تو آپ جو ہے اس کورٹ کی لوکل لیمٹس میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. کلوز بھی ہے کہ اینی آف دا ڈیفینڈنٹس ویئر دیر آر مور دین ون. اب پہلے ہم نے پڑھا کہ جہاں پہ ایک ڈیفینڈنٹ ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس ہیں اور وہ ان میں سے کوئی ایک بھی جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے یا وہ اپنا بزنس کیری کیے ہوئے ہے یا ورک فار گین کر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کیس فائل کر سکتے ہیں. مزید یہ پروویژن ہے پرووائڈیڈ دیٹ ان سچ کیس، مزید یہ کہ آئدر دا لیو آف دا کورٹ از گیون، یعنی کورٹ کی اجازت ضروری ہے، اور دا ڈیفینڈنٹس ہو ڈو ناٹ ریزائڈ، یعنی اور جو باقی مدعا لحان ہیں اگر وہ نہیں رہائش پذیر، لیٹس سپوز کہ جیسے 3 مدعا لے ہیں، ایک جو ہے وہ لاہور میں ہے، دوسرا سیال کوٹ میں ہے اور ایک جو ہے وہ کراچی میں ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے یا ورک فار گین کر رہا ہے یا جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، ریزائڈز، والنٹریلی ریزائڈز ہے، وہاں پہ آپ کیس فائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو 2 ہیں اگر وہ رہائش پذیر وہاں پہ نہیں ہیں، جیسے کہا گیا کہ 3 ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹس ہیں، تو وہ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ رضامندی ضروری ہے اس کیس کو فائل کرنے کے لیے. اور کلوز سی میں آپ کو بتا دیا گیا کہ جہاں پہ کوز آف ایکشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کوز آف ایکشن کہتے ہیں بنائے دعویٰ کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ حقائق کے جو حل طلب ہے، یعنی وہ میٹر ان کنٹروورسی، میٹر ان ایشو کہ جس کی وجہ سے آپ کورٹ میں موجود ہیں. لیٹس سپوز کہ جو بھی ایک کانٹریکٹ ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان اور ایک پارٹی نے تو اپنی لائبلٹی پوری کر دی، جیسے دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی لائبلٹی پوری نہیں کر رہی. لیٹس سپوز کہ ایک پارٹی نے جو ہے وہ پیمنٹ دینی تھی اور دوسری پارٹی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پوزیشن دے دیں گے ود نیسیسری ڈاکیومنٹس اور ٹائٹل اونرشپ، تو وہ نہیں جو ہے وہ پوزیشن دے رہے یا وہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ نہیں کر رہے جو کہ ضروری تھے، اور وہ ٹائٹل جو ہے وہ اونرشپ ٹائٹل ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے، تو پھر آپ کورٹ میں جاتے ہیں. تو اس کانٹریکٹ کو جو ہے ہم کوز آف ایکشن کہیں گے، یعنی جن معاملات کے لیے آپ دونوں پارٹیز کورٹ میں گئی ہیں اور وہ حل طلب ہے، وہ کوز آف ایکشن کہلاتا ہے. اردو میں اگر بات کریں تو بنائے دعویٰ بھی کہتے ہیں، میٹر ان ایشو بھی کہتے ہیں، میٹر ان کنٹروورسی بھی کہتے ہیں. تو کلوز سی کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی کوز آف ایکشن ارائز ہوتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کیس فائل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایکسپلینیشن. ایکسپلینیشن میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے پرماننٹ
جو ہے وہ رہائش پذیر تھا اور ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ وہ ٹیمپریری ریزیڈنس رکھتا ہے تو اٹ ہی شیل بی ڈیمڈ ٹو ریزائڈ ایٹ بوتھ پلیسز، تو سمجھا جائے گا کہ وہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور وہ رہائش پذیر ہے. In respect of any cause of action arising at the place where he has such temporary residence، لیکن جو جہاں پہ وہ ٹیمپریری ریزیڈنس رکھتا ہے تو cause of action جو ہے وہاں پہ ہی ارائز ہوگی. ایکسپلینیشن نمبر 2 ہے کہ اگر کوئی کارپوریشن ہے اور کوئی اس کا پرنسپل آفس پاکستان میں کہیں پہ بھی ہے تو جب بھی cause of action ارائز ہوگی آپ اس سب آرڈینیٹ آفس جہاں پہ بھی اس کا ہوگا یعنی ماتحت جو اس کا آفس ہوگا وہاں پہ آپ کیس فائل کریں گے. جیسے لیٹس سپوز کوئی بھی کمپنی ہے اور اس کا پرنسپل آفس کراچی میں ہے اور اس کی جیسے بہت ساری شاخیں برانچز جو ہوتی ہیں وہ آل اوور دا پاکستان بھی ہوتی ہیں کمپنیز کی، تو جہاں پہ بھی کاز آف ایکشن ارائز ہوتی ہے جیسے کہ اگر لاہور میں لاہور کے برانچ میں کوئی جو ہے وہ کاز آف ایکشن ارائز ہوتی ہے تو آپ اس لوکل لیمٹس میں جو جورسڈکشن لاہور کی جورسڈکشن میں جو بھی کورٹس ہیں وہاں پہ اپنی کاز آف ایکشن کو ٹرائی کروائیں گے، ٹرائل کنڈکٹ کریں گے. سو یہ تھا آج کا لیکچر سیکشن 15 to 20. ہوپ کہ آپ کے لیے کافی بینیفیشیل رہا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.